دیکھیں، عربی زبان میں دو قسم کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ایک الفاظ ایسے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں مہمل، ان سے کوئی بحث نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ عربی زبان میں الفاظ جو ہیں ان کو بامعنی کہتے ہیں، جن کا کوئی معنی اور مقصد ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ کی تین قسمیں ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں، بامعنی لفظ کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ آپ سے یہاں سوال یوں پوچھا جا سکتا ہے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے جواب میں کیا کہنا ہے؟ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف آپ میں سے یاد ہے کسی کو؟ جی، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس میں موجود نہ ہو۔ جیسے راجلن کا معنی مرد ہے، اب راجلن کا لفظ بولتے ہی ہمارے دماغ میں اس کا معنی خود بخود آ جاتا ہے کہ مراد اس سے مرد ہے۔ زیدن ایک بندے کا نام ہے، خود بخود ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح حامد ہے یا دیگر چیزیں ہیں۔ اور فعل وہ کلمہ ہے، فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ لازمی پایا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جیسے ذہبا وہ گیا، یذهب وہ جائے گا، ضربا اس نے مارا، یاکل وہ کھائے گا وغیرہ۔ اور حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اسم اور فعل کو ملائے بغیر معلوم نہ ہوتا ہو، جیسے الا، فی، الا وغیرہ۔ ٹھیک، سارا، عشرت، زنیرہ، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ کوئی سوال ہو آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی اچھا، معرفہ نکرہ کیا ہیں، ذرا ان کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ معرفہ اور نکرہ یہ کہا جاتا ہے اسم کی دو قسمیں ہیں، عام اور خاص ہونے کے لحاظ سے۔ عام اور خاص ہونے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، یا یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے عموم اور خصوص کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں۔ آپ سے سوال میں یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے معرفہ اور نکرہ کی تعریف کریں۔ آپ سے سوال کا انداز یوں بھی بن سکتا ہے کہ معرفہ اور نکرہ پر ایک نوٹ لکھیں، یعنی تفصیلی اس میں۔ تو اسم کی دو قسمیں ہیں اس لحاظ سے، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو عام چیز پر بولا جائے، عام چیز کے لیے جو لفظ بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نکرہ۔ جیسے راجلن، یہ راجلن ہر مرد پر بولا جاتا ہے، کسی خاص مرد کے لیے خاص نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کتابن، کتاب ہر کتاب کو کہتے ہیں، اچھی، بری، چھوٹی، بڑی وغیرہ۔ ٹھیک ہے، امراتن کا معنی عورت، یہ ہر عورت کو کہتے ہیں۔ معرفہ وہ ہے جو خاص چیز پر بولا جائے، نکرہ عام پر، معرفہ خاص پر۔ جیسے زیدن، اب زید کا لفظ زید کے لیے بولا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں بولا جائے گا۔ آپ کا نام آپ کے لیے بولا جائے گا، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر آپ کا کوئی ہم نام ہے تو وہ اور حیثیت سے بولا جائے گا اور آپ پر اور حیثیت سے بولا جائے گا۔ معرفہ کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو معرفہ کی کہتے ہیں 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، علم کا معنی ہے نام۔ دنیا میں جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے معرفہ ہیں۔ ٹھیک، جیسے زید، حامد، فاطمہ، عائشہ وغیرہ ذالک۔ اور اسم ضمیر، ضمیر جیسے ہوا، انتا وغیرہ، یہ ضمیر کیا ہیں؟ جس طرح ہم اردو زبان میں اشارہ کرنے کے لیے، کسی بات کو مختصر کرنے کے لیے بجائے نام کے وہ کہہ دیتے ہیں، یا انگلش میں شی، ہی وغیرہ کہہ دیتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ضمیریں بولتے ہیں، جیسے ہوا، وہ، آنا، میں، ٹھیک ہے، انتا، تو، ان کو کہتے ہیں ضمیریں۔ تیسرے نمبر پر ہیں اسم اشارہ، یہ بھی معرفہ ہیں، کیونکہ جب آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ چیز خاص ہی ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے حاضی امراتن، یہ ایک عورت ہے، اب یہ خاص ہے کہ یہی عورت مراد ہے اور مراد نہیں ہے۔ اسم موصول، اسم موصول کی مثال جیسے الذی ہے اور اللتی ہے۔ اسم موصول یہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو جوڑنے اور ملانے کے لیے آتا ہے۔
اور 5ویں نمبر پر ہے اسم جو منادا ہو. منادا کا لغوی معنی آواز دینا، یعنی جس کو آواز دی جائے وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آواز دی جاتی ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے یا راجلو اے مرد، اب یہ یا راجلو میں وہ اس کو بلانے والا، آواز دینے والا، اس کے ذہن میں کوئی خاص بندہ مراد ہے، اس کے سامنے کوئی خاص بندہ مراد ہے، تو اس کو بھی معرفہ کہیں گے. اور چھٹی قسم ہے وہ معرفہ جو الف لام کے ساتھ ہو، اس کو اسم معرف باللام کہتے ہیں. مقصد یہ ہے اگر نکرہ کے شروع میں الف لام لگ جائے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. مثلا راجل کا معنی تھا مرد، الرجل جب بن جائے گا اس کے شروع میں الف لام لگا دیں گے تو اب اس سے مراد کوئی خاص مرد ہوگا. اسی طرح کتاب و نکرہ کوئی کتاب، لیکن جب الکتاب ہو جائے تو پھر اس سے کوئی خاص کتاب ہوگی. ٹھیک ہے. اور 7ویں قسم وہ ہے کہ وہ اسم معرفہ جو اسم منادہ کے علاوہ ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو. مضاف کہتے ہیں جب ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو. جیسے غلام، اب غلام ہر غلام پر بولا جاتا ہے، لیکن جب آپ نے کہا نا غلام زیدن، زید کا غلام، اب اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے یہ غلام زید کا ہے، عمر بکر خالد وغیرہ کا نہیں ہے، یہ بھی اب غلام زید کے ساتھ خاص ہو گیا. کتاب عام ہے، ہر کتاب کو کہتے ہیں، لیکن جب میں نے کہا کتابی میری کتاب تو اس صورت میں اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے یہ کتاب کسی اور کی نہیں ہے، میری ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی تو آگے چلتا ہوں. 7واں یہ ہے، یہ جو معرفہ کی ہم نے اوپر قسمیں پڑھی ہیں نا، ان میں سے کسی قسم کی طرف مضاف ہو جائے، یعنی ان میں سے کسی قسم کی طرف اس کی نسبت ہو جائے، اضافت ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. ایک نکرہ کی جب نسبت معرفہ کے ساتھ ہو جائے تو معرفہ اس نکرہ کو بھی معرفہ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں نکرہ کی تو معرفہ کی 7 قسمیں تھیں، اس میں نکرہ کی 2 قسمیں ہیں. اس میں ذات، یعنی جتنی بھی ذاتیں ہیں وہ نکرہ ہیں. مثلا انسان ایک ذات ہے، آدمی ٹھیک ہے، فارسن گھوڑا ایک ذات ہے، پتھر اور ذات ہیں، درخت اور ذات ہیں، تو یہ جب تک اسی طرح بولے جائیں گے ان کو نکرہ کہیں گے. اسی طرح اس میں صفت، یعنی جو کسی شے کی صفت ہو تو صفت بھی عام ہوتی ہے، اس کو بھی نکرہ کہتے ہیں. مثلا خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا، سفید ہونا، سیاہ ہونا، یہ صفتیں بھی عام ہوتی ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی نکرہ کہا جاتا ہے. جی. اب آپ سے سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جی کون کون سی ہیں؟ جی. اب یہ بتاؤ الفرس معرفہ نکرہ ہے؟ کس وجہ سے معرفہ ہے؟ کون سی علامت ہے اس میں؟ شاباش، اس کے شروع میں الف لام ہے، اس وجہ سے یہ معرفہ ہے. ہم نے پڑھا ہے 5ویں نمبر پر جس اسم کے شروع میں الف لام ہو اس اسم کو بھی معرفہ کہیں گے. اسم اور فعل میں جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ اسم اور فعل میں کیا فرق ہے؟ جی. اور فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے. آپ نے پڑھا ہے لفظ، ایک لفظ کو مفرد کہتے ہیں جب الفاظ ایک سے زائد ہوں، 2 یا 2 سے زائد لفظوں کی ترکیب یا آپس کے تعلق کو یا اس کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں. اب سوال میں آپ سے مفرد کے بارے میں پوچھا جائے تو مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں، مرکب 2 یا 2 سے زائد لفظوں کے آپس میں تعلق کو یا ترکیب کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. مرکب کی کتنی قسمیں بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، مرکب تام، مرکب ناقص. ناقص کا معنی ناقص اور ادھورا ہے، تو مرکب ناقص کی تعریف یوں کرتے ہیں جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو اس سے کوئی خبر یا حکم معلوم نہ ہو، یعنی ادھوری بات ہوتی ہے، اس میں پوری بات نہیں ہوتی. جیسے غلام زیدن، زید. آواز نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے. اچھا، تو ہم یہ پڑھ رہے تھے
کہ مفرد کے مقابلے میں ایک لفظ ہوتا ہے مرکب. مفرد ایک لفظ کو کہتے ہیں. دو یا دو سے زائد لفظوں کے مجموعے کو آپس کے تعلق کو مرکب کہتے ہیں. آگے بات سمجھ. مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. مرکب کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، تام اور ناقص. اب مرکب تام اور ناقص میں سے پہلے ہم ناقص کی تعریف پڑھ لیں گے. ناقص کا لغوی معنی آپ کو پتہ ہے ادھورا. کیا آپ مرکب ناقص کی تعریف کر سکتے ہیں؟ اچھا، مرکب ناقص وہ ہے جس کے سننے سے کوئی خبر معلوم نہ ہو یا کوئی حکم معلوم نہ ہو. مرکب ناقص وہ ہے جس کے سننے سے کوئی خبر اور حکم معلوم نہ ہو، بلکہ ناقص کا معنی ادھوری بات. تو یہاں پر بھی ادھوری بات ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب ناقص. مثلا کہا جائے کتاب رجل، ایک آدمی کی کتاب. بھئی ایک آدمی کی کتاب گم ہو گئی ہے، پھٹ گئی ہے، مل گئی ہے، کیا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح غلام زید، زید کا غلام. اب نہیں معلوم زید کا غلام مر گیا، بھاگ گیا، بچ گیا، کیا ہوا اس کو. تو اس میں چونکہ بات ادھوری ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں مرکب تام. مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جس سے سننے والے کو کوئی خبر یا کوئی فائدہ یا کوئی طلب معلوم ہو. تین باتیں یاد رکھیں. مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے سننے والے کو کوئی خبر، کوئی حکم یا کوئی طلب یعنی خواہش وغیرہ معلوم ہو. مثال، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے ضرب زید، زید نے مارا. یہ مرکب تام کی مثال ہے. اسی طرح الرجل حسن، مرد اچھا ہے. اس سے بھی ہمیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو یہ مثالیں ہیں خبر کی. ذهب زید، زید چلا گیا، یہ بھی خبر کی مثال ہے. حکم کی مثال مثلا وہ کہتا ہے خذ الکتاب، کتاب پکڑ لو. ہمیں سمجھ میں یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ دوسرا بندہ ہمیں کتاب کو پکڑنے کا، کتاب لینے کا حکم دے رہا ہے. اور جو خواہش وغیرہ کی جو مثال ہے، یا اس کو مثلا یہ کہے کہ رب ارزقنی، اے رب مجھے روزی دے، یہ بندے کی ایک خواہش ہے، طلب ہے. یا اس کے علاوہ بندہ کہتا ہے ایتی بالماء، میرے پاس پانی لے آ. تو یہ تمام چیزیں کس کی مثال ہیں؟ خواہش اور طلب کی مثال ہیں. مرکب تام کا دوسرا نام جملہ ہے. مرکب تام کا تیسرا نام کلام بھی ہے. ٹھیک جی. مرکب ناقص کی طرف آ جاتے ہیں. مرکب ناقص کے متعلق ہم پڑھ چکے تھے، سننے والے کو کوئی خبر، کوئی فائدہ یا کوئی حکم معلوم نہ ہو. مرکب ناقص کی قسمیں ہیں. ایک ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی، الف زواد الف فے چھوٹی جے، ٹھیک ہے. مرکب اضافی کہتے ہیں جس میں ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہو. پہلے اسم کو مضاف جبکہ دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے غلام رجل، آدمی کا غلام، یہ مرکب اضافی ہے. مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے. جیسے راجل صالح، نیک مرد. اب آگے نہیں پتا کہ نیک مرد کو کیا ہوا. اور یا یہ ہے کہ راجل فاسق، برا آدمی وغیرہ ذالک. ٹھیک ہے. مرکب اضافی میں جو پہلے اسم کو مضاف دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں. مرکب توصیفی اس مرکب کو کہتے ہیں جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے اسم کو موصوف دوسرے اسم کو صفت کہتے ہیں. جیسے رجل صالح، نیک مرد. ٹھیک. جی نو جی، نہیں، یہ مرکب ناقص کی قسمیں ہیں، کیونکہ غلام زید سے ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہوئی کہ غلام زید کو کیا ہوا. ٹھیک ہے.
جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر کی تعریف اور مؤنث کی تعریف بالکل آسان ہے کہ مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں تائے تانیث ہو، ٹھیک ہے، یا وہ اسم جس کے اندر اسم کی تانیث کی علامتوں میں سے، مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث یعنی مؤنث کی علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے، اور مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے۔ تانیث کی علامتیں کتنی ہیں؟ تو یہ آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، اسم کی جنس کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ غالباً جو PPSC کا ابھی پیپر ہوا تھا عربی کا، اس میں یہ سوال آیا ہوا تھا کہ اسم جنس کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو اسم جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مذکر، ایک کو کہتے ہیں مؤنث۔ مذکر وہ ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت موجود نہ ہو، مؤنث وہ ہے جس میں تانیث کی کوئی علامت موجود ہو۔ تانیث کی علامتیں تین ہیں۔ تانیث کی کتنی علامتیں ہیں؟ تین۔ اسم کے آخر میں گول تا ہو، جیسے فاطمہ تو، عائشہ تو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پہ علامت یہ ہے کہ الف ممدودہ ہو، الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو۔ یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کیا ہیں؟ تو الف مقصورہ اس الف کو کہتے ہیں جس کو ذرا کم کھینچتے ہیں، جس طرح یا ہو، اس کے اوپر ایک آپ نے ایک کھڑی مد کی طرح یعنی ایک کھڑا ہوا وہ دیکھتے ہیں، علامت دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ، اس مقصورہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ، ٹھیک۔ اور الف ممدودہ جو ہے، جس طرح ہم آم کے شروع میں جو لفظ الف ہے نا، اس طرح کا ایک بنا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ۔ چونکہ مقصورہ کو کھینچا کم جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مقصورہ، ممدودہ کو ذرا زیادہ کھینچتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ممدودہ، مد کرنا، کھینچنا۔ تو بہرحال اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو یا اسم کے آخر میں گول تا ہو، یہ تینوں کس بات کی علامتیں ہیں؟ اسم کی علامتیں ہیں، ٹھیک۔ آ گئی سمجھ؟ جی سر۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا، وہ اسم جس میں وہ مؤنث جس میں تانیث کی کوئی لفظی علامت موجود نہ ہو، وہ مؤنث جس میں تانیث کی کوئی لفظی علامت موجود نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سمائی۔ سما کا معنی سننا، کہ ہم نے عربوں سے سنا ہے، عرب اس کو مؤنث پڑھتے آ رہے ہیں۔ اچھا، مؤنث سمائی، سننا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، وہ مؤنث جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی۔ جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مؤنث قیاسی یا مؤنث لفظی، اس کو مؤنث لفظی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقی، وہ یہ حقیقتاً مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ واقعتاً یہ مؤنث ہے کہ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہے، اور جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو اس کو کہتے ہیں مؤنث لفظی۔ جی وہ قیاسی نہیں ہے، وہ جو ہے نا قیاسی نہیں ہے، اس کو لفظی کہنا ہے۔ مؤنث قیاسی وہی ہے جس میں علامات تانیث وغیرہ موجود ہوں، اس کو مؤنث قیاسی کہتے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، ملکوں کے جتنے نام بھی ہیں یہ سارے مؤنث ہیں، جتنے ملک ہیں عربی زبان میں یہ مؤنث ہیں۔ اور انسانی جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں وہ بھی مؤنث ہیں، جیسے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ان کو بھی عربی زبان میں مؤنث بولتے ہیں۔ نہیں بہن، ملک جو ہے نا، اس جتنے دنیا کے ملک ہیں نا وہ مؤنث ہیں، مصر، شام وغیرہ۔ اور انسان کے اعضاء جو ڈبل ہیں، جفت ہیں، جیسے 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، یہ بھی مؤنث ہیں۔ جی جی
جی اچھا، تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ بلحاظ تذکیر و تانیث یا جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، مذکر مؤنث۔ تعداد ظاہر کرنے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے واحد، واحد وہ ہے جو 1 پر دلالت کرے، تثنیہ وہ ہے جو 2 پر دلالت کرے، جمع وہ ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرے۔ جمع کی پھر 2 قسمیں ہیں، کچھ جمع ایسے ہوتے ہیں جس میں واحد کی شکل جی تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں، واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد اس کو کہتے ہیں جو 1 پر دلالت کرے، جیسے رجل، 1 مرد۔ تثنیہ وہ ہے جو 2 پر دلالت کرے، جیسے رجلان، 2 مرد۔ اور جمع وہ ہے جو 2 سے زائد پر دلالت کرے، جیسے رجال مانا کئی مرد۔ ٹھیک، اور جمع کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت اور ٹھیک رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں جمع سالم، اور ایک وہ جمع ہے جس میں واحد کے وزن میں تبدیلی یا کمی بیشی آ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ مکسر کا معنی ٹوٹنا، چونکہ اس میں واحد کی جو شکل و صورت تھی وہ بگڑ چکی ہوتی ہے، ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سالم، سالم، سین الف سا لام میم، سالم۔ ٹھیک، جی سر۔ اب مثال سمجھیں، جیسے راجولن، راجولن کا معنی ہے مرد، ہم نے اس کا جمع بنانا ہے تو عربی کہتے ہیں اس کا جمع ہے رجالن۔ اب دیکھو راجولن میں پہلے را تھا، پھر جیم تھا، پھر لام تھا، لیکن جمع میں ہم نے اس کو توڑ دیا، ہم نے جیم کے بعد الف ڈال کے پھر لام ڈالا ہے، تو یہ جمع مکسر ہے، یہ جمع کیا ہے؟ مکسر ہے۔ اور جمع سالم کی مثال مثلا مسلمون، 1 مسلمان مرد۔ اب ہم نے اس سے جمع بنانا ہے تو عربی کہتے ہیں اس کے آخر میں واو نون لگاؤ، مسلمون۔ تو آخر میں اگرچہ ہم نے واو نون لگایا، لیکن مسلم والی وہی شکل لکھنے میں اسی طرح باقی ہے، پڑھنے میں اسی طرح باقی ہے، اس وجہ سے اس کو جمع سالم کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جمع سالم کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک جمع مذکر سالم ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہے، ایک جمع مذکر سالم ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہے۔ ٹھیک ہے، جو مذکر پر دلالت کرے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جو مؤنث پر دلالت کرے اس کو جمع مؤنث سالم کہتے ہیں۔ مثال مذکر کی جیسے مسلمون، مؤنث کی مثال جیسے مسلماتن۔ سر دوبارہ سمجھائیں۔ جمع مذکر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مذکر سالم اور ایک ہے مؤنث سالم۔ مذکر سالم کا مقصد یہ ہے واحد کا لفظ جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، پھر اس کی جمع بھی تو مذکر ہونی چاہیے، اور مؤنث سالم میں واحد کا لفظ مؤنث ہے اور اس کی جمع بھی مؤنث ہی ہوتی ہے، جیسے مسلمون سے مسلمون اور مسلمہ، ایک مسلمان عورت کو کہتے ہیں، تو اس کی جو جمع ہے وہ ہے مسلمات، یا مومنہ کی جمع مؤمنات۔ ٹھیک ہے، جی سر۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ مرکب کسے کہتے ہیں جلدی سے بتائیں؟ مرکب جمع ہوتا ہے سر۔ نو جی، مرکب کی تعریف کریں۔ ہے کہ زید علم بھی ہے اور ہم نے پڑھا ہے جتنے نام ہے وہ اسم ہے، زید معرفہ بھی ہے اور ہم نے پڑھا ہے معرفہ اسم ہوتا ہے، زید ان کے آخر میں تنوین ہے اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے جس اسم کے آخر میں تنوین ہو وہ معرفہ ہے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں، جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزء فعل ہو، جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جزء فعل ہو۔ جی مثال ہے ضرب زیدن، زید نے مارا، اکل زیدن، زید نے کھایا۔ جی اب ان میں سے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جملہ ہے، کیا دلیل ہے؟ جملہ ہے، دلیل یہ ہے کہ یہاں 2 لفظ ہیں اور ہم تعریف پڑھ چکے ہیں، جملہ وہ ہے جس میں 2 یا 2 سے زائد الفاظ ہوں، یہاں 2 لفظ کون سے ہیں؟ ایک ضربہ ہے، دوسرا زید ہے۔ اب آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ضربہ فعل ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ ہاں مارا ہے، کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ تینوں زمانوں میں سے ایک زمانہ یعنی فعل ماضی کا زمانہ اس میں پایا جاتا ہے، اور ہم نے فعل کی تعریف میں یہ پڑھا ہے فعل کے اندر زمانے کا معنی پایا جاتا ہے، اسم کے اندر یہ معنی نہیں پایا جاتا۔
اچھا جملہ اسمیہ کے پہلے جو اس کو کہتے ہیں مبتدا، یہ مبتدا کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کلام عرب میں یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، حرف سے تو کوئی بات بنتی نہیں ہے، اس لیے عربی جب بھی بات کریں گے یا اس کو اسم سے شروع کریں گے یا فعل سے شروع کریں گے تو جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتدا کہیں گے، دوسرے حصے کو اس کی خبر کہیں گے، اور یہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں ہمیشہ پیش ہی پڑھیں گے۔ مبتدا اور خبر کے آخر میں کیا پڑھیں گے؟ پیش۔ جملہ اس میں کہ نا سر جی جی ہاں مبتدا اور خبر کہتے ہیں جی۔ الوالد قائم، آپ سے سوال یہ الوالد قائم کے لڑکا کھڑا ہے، تو یہ پہلے تو یہ بتاؤ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے یا جملہ ہے؟ بتاؤ۔ الوالد قائم، دوبارہ بتا سکتے جی الوالد قائم یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ کیوں مفرد کیوں ہے؟ الوالد قائم دو لفظ ہیں، مفرد کس طرح ہے؟ مفرد میں تو صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے نا، مرکب ہے، دو لفظ ہیں، دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ آگے اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مرکب، اس کا معنی ہے لڑکا کھڑا ہے، یہ مرکب اضاف مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے؟ لڑکا کھڑا ہے، اس سے ہمیں ایک خبر معلوم ہو گئی کہ لڑکا کھڑا ہے، تو یہ مرکب تام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ خبر دے رہے ہیں، اب آپ یہ بتاؤ کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے یا جملہ فعلیہ خبریہ ہے؟ اسمیہ خبر ہے سر، اسمیہ خبریہ، جی کیا دلیل ہے آپ کے پاس جملہ اسمیہ خبریہ ہے؟ میرا نام آیا ہے سر، کس کا نام آیا ہے؟ لڑکا لڑکا تو کوئی لڑکا بھی ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے راجل تو نکرا ہے جی۔ گڈ شاباش، اس کے شروع میں الف لام ہے، اور ہم نے پڑھا ہے الف لام اسم کی علامت ہے، چونکہ یہ بات اسم سے شروع ہو رہی ہے، اور ہم نے پڑھا ہے جو بات اسم سے شروع ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں، ٹھیک؟ مرکب اضافی کسے کہتے تھے؟ مرکب اضافی میں پہلے اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی میں پہلے اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف ہوتی ہے، پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں اور دوسرے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے متعلق یہ بھی جان لیں کہ مضاف کے اوپر کبھی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں ہوں گے، مضاف پر دو زیر دو زبر دو پیش نہیں ہوں گے، جس پر دو زبر زیر دو پیش ہوئے وہ مضاف نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مضاف کے شروع میں الف لام بھی نہیں آتا، مضاف کے شروع میں الف لام بھی جی اس میں نہیں ہے، مضاف جب ہوگا اس کے شروع میں الف لام نہیں ہوگا، آخر میں دو زبر زیر دو پیش نہیں ہوں گے، اور مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ زیر پڑیں گے، مضاف الیہ کے نیچے ہمیشہ کیا پڑیں گے؟ زیر، ہاں کسرہ پڑیں گے، زیر پڑیں گے جی۔ اور اردو ترجمے میں عام طور پہ اس کے ترجمے میں کا، کی، کو وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، زید کا غلام کتاب، ٹھیک ہے؟ کتاب زید، زید کی کتاب وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ جی سر یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ میں ہے نا سر، یہ مبتدا اور خبر جی جی یہ سارے جملہ اسمیہ کی اس میں جملہ فعلیہ کی نہیں ہے۔ زید کاتب، زید مبتدا ہے، کاتب خبر ہے۔ شاباش جی، زید لکھنے والا ہے، ہمیں اس سے خبر معلوم ہوئی ہے کہ زید لکھنے والا ہے، اور ہم نے دیکھا زید اسم ہے اور جملے کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، لہذا ہم نے کہہ دیا یہ جملہ اسمیہ خبری ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں۔ عربی زبان میں اسم اور فعل کے اندر کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں، کم از کم کتنے حرف ہوتے ہیں؟ 3 حرف ہوتے ہیں۔ اب جس لفظ میں 3 حرف ہوں اور اس سے زائد کوئی حرف نہ ہو اس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد۔ اچھا حرف جو ہے، حرف ایک لفظ کا بھی ہوتا ہے
جی جی ہاں ہاں جی جی اس کو یہ 3 حرف سے زیادہ نہ ہوں اس کے پہلے سیغے میں دیکھیں، واحد مذکر کے سیغے میں دیکھیں گے. واحد مذکر کا سیغہ ہے مثلا زارابا، زارابا واحد مذکر کا سیغہ ہے. زواد رابا 3 لفظ ہیں، کوئی زید نہیں ہے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ثلاثی مجرد ہے. اکراما، اکراما افعال ہے، ہم نے یہاں پہ دیکھا فا عین لام کے علاوہ حمزہ زید ہے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ثلاثی مزید فی ہے. ٹھیک ہے، فعل ہے نا سر؟ فعال ثلاثی مجرد ہے، فعال ثلاثی مجرد ہے ضربہ کے وزن پر، ناصرہ کے وزن پر، کیونکہ اس میں 3 حرف ہیں، چوتھا حرف ہے ہی نہیں. تو ثلاثی مجرد کی تعریف آپ لکھ لیں. ثلاثی مجرد وہ اسم یا فعل ہے جس کے 3 حرف اصلی ہوں، کوئی حرف زائد نہ ہو. ثلاثی مجرد وہ اسم فعل ہے جس کے 3 حرف اصلی ہوں، اس سے کوئی زائد نہ ہو. ثلاثی مزید فی کہتے ہیں جس کے 3 حرف اصلی ہوں اور اس سے زائد کوئی حرف ہو. جس کے حرف اصلی کتنے ہوں؟ 3 ہوں، لیکن زائد میں کوئی حرف اصلی سے زائد حرف بھی موجود ہو. ٹھیک ہے، ثلاثی مزید بھی سر؟ جی جی 3 حرف اصلی کے علاوہ ایک اور حرف زائد بھی ہوتا ہے. اچھا، یہ 2 قسمیں ہو گئی. تیسری قسم ہے رباعی. رباعی 4 سے نکلا ہے. رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں. مجرد یعنی جس کے 4 حرف اصلی ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں رباعی مجرد. اگر کسی کے 4 حرف اصلی کے ساتھ ایک حرف 2 حرف زائد بھی ہیں، اس کو کہتے ہیں رباعی مزید فی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی. اب یہاں آ کے فعل ٹھہر جاتا ہے. فعل ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا. اسم یہاں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. خماسی تھا، خماسی کا معنی 5. کچھ اسم ایسے ہیں ان میں 5 حرف ہوتے ہیں اور پانچوں کے پانچوں اصلی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خماسی مجرد. اور کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جس میں 5 حرف اصلی ہوتے ہیں، چھٹا اور 7واں حرف زائد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں خماسی مزید فی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ خماسی مزید فی. جی سمجھ آ رہی ہے؟ سر رباعی مزید بھی دوبارہ سے؟ رباعی مزید فی اس کو کہتے ہیں جس کے پہلے سیغے میں 4 حرف اصلی کے علاوہ ایک حرف زائد بھی ہو. ثلاثی مزید فی. ثلاثی میں حرف اصلی 3 ہوتے ہیں، رباعی میں حرف اصلی 4 ہوتے ہیں، خماسی میں حرف اصلی 5 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے ساری چیزیں یاد کرنی ہیں. اچھا، وزن نکالنے کے لیے اصل چیز ہے فا عین لام. فا عین لام یہ ایک کلمہ عربوں نے مقرر کیا، اسی کے اوپر وزن نکالے جائیں گے. جو جیسے قلم، قلم فعلن. ٹھیک ہے، تو قلم کی کاف یہ فا کی جگہ پر ہے، اور قلم میں لام یہ عین کی جگہ پر ہے، اور قلم میں میم یہ لام کی جگہ پر ہے. ٹھیک، نہیں آئی؟ اچھا، ہم نے یہ کہا تھا کہ عربیوں کے نزدیک وزن نکالنے کے لیے جو میزان اور ترازو ہے، یا جس چیز پر وہ وزن کو پرکھتے ہیں، وہ ہیں 3 لفظ. ان کو کہتے ہیں فعلا یا فعلن، فا عین لام. ٹھیک ہے، جو ان کے وزن پہ آئے گا اس کو کہیں گے یہ حرف اصلی، جو ان کے وزن سے ادھر ادھر ہوگا اس کو کہیں گے حرف زائد. ٹھیک ہے، اب فعلن اس کے وزن پر ہے ضربن. ٹھیک ہے، یا قلمن. ٹھیک ہے، اب فعلن اس کے نیچے لکھو قلمن. تو فا کی جگہ پہ لفظ آ رہا ہے قاف کا، اور عین کی جگہ پہ لفظ آ رہا ہے لام کا، اور لام کی جگہ فعلن میں جو لام ہے اس کی جگہ پہ قلمن میں آ رہا ہے میم. ٹھیک ہے، اسی طرح فعلن کے علاوہ ایک اور لفظ لے لو آپ، ضربن، فعلن ضربن. ٹھیک ہے، تو فا کی جگہ پہ زواد آ رہا ہے، لام کی جگہ پہ را آ رہا ہے، اور با لام کی جگہ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہیں حرف اصلی.
اور جو ان سے زائد ہو اس کو کہتے ہیں حرف ثلاثی مزید فی، جیسے اکرامہ، اکرامہ افعلا کے وزن پر ہے، فا عین لام اپنی جگہ پہ ہیں، اکرامہ میں حمزہ زائد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بعض اوقات حرف اصلی 4 ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں رباعی مجرد، اور بعض اوقات حرف اصلی 5 ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خماسی مجرد۔ خماسی وہ ہے، اب آپ سے پوچھا جائے خماسی کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے خماسی وہ ہے جس میں 5 حرف اصلی ہوں، اور اگر 5 کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو تو وہ خماسی مزید فی ہے، اگر کوئی حرف زائد نہ ہو تو وہ خماسی مجرد ہے۔ اسی طرح رباعی اس کو کہتے ہیں جس میں 4 حرف اصلی ہوں، اگر 4 حرف اصلی کے علاوہ کوئی اور حرف زائد نہ ہو تو رباعی مجرد ہے، اگر حرف زائد ہو تو رباعی مزید فی ہے۔ اسی طرح ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس میں 3 حرف اصلی ہوں، 3 کے علاوہ اگر کوئی زائد حرف نہیں تو ثلاثی مجرد، اگر کوئی حرف موجود ہے تو ثلاثی مزید فی۔ جی جی سر سمجھ آ گئی۔ جی سر آ گئی۔ جی یہ بھی آ گئی ہے۔ اسماء اشارہ کے بارے میں آپ کو بتلایا تھا، اسماء اشارہ ان کو کہتے ہیں جن لفظوں کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جائے، جن الفاظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے، یا اشارہ کرنے کے لیے جن الفاظ کی طرف ہم محتاج ہیں، جن الفاظ کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے عربی میں، ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے حاذا، حاذا ایک مرد کے لیے ہے، حاذانی 2 مردوں کے لیے ہے، ہا اولائی سب مردوں کے لیے، مطلب ہے حاذا رجل وہ ایک مرد ہے، یا یہ ایک مرد ہے، حاذان رجلانی وہ 2 مرد ہیں، ہا اولائی رجال یہ کئی مرد ہیں۔ اور حاذا کے مقابلے میں عورتوں کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے حاذی، ٹھیک ہے۔ اور ہاتانی اس کے لیے، ہاتانی مؤنث کے لیے جب 2 عورتیں ہوں، اور ہا اولائی یہ شریک ہے دونوں کے درمیان، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے کون سا لفظ بولا جاتا ہے؟ ہا اولائی۔ یہ تو ہے اس میں اشارہ قریب، بعض اوقات اشارہ دور کی طرف کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ ہے ذالکا یا زانکا، ٹھیک ہے، اولائکا، جبکہ عورتوں کے لیے بولا جاتا ہے تانکا، تاکا وغیرہ، ٹھیک ہے، اولائکا، اولائکی۔ سمجھ آ گئی۔ جی جی سمجھ آ گئی۔ جی سر۔ جی سر۔ اچھا جی اچھا، اسماء اشارہ ان کو کہتے ہیں عربی زبان میں جن الفاظ کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کی جاتی ہے تو ان کو کہتے ہیں اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ میں عربی زبان میں مرد کے لیے اور الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں، عورت کے لیے اور الفاظ میں۔ اگر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نزدیک ہو تو اور لفظ بولتے ہیں، دور ہو تو اور لفظ بولتے ہیں۔ اب قریب کے لیے لفظ مرد کے لیے حاذا ایک مرد، اور حاذانی 2 مرد، اولائکا ہا اولائی کئی مرد یہ قریب ہیں۔ عورت کے لیے کیا بولتے ہیں؟ تل کا تان، جی جی عورت کے لیے حاض ہی بولتے ہیں، حاض ہی، ہاتانی ہا اولائی۔ اور جب اشارہ جس کی طرف کیا جا رہا ہے وہ دور ہے مرد تو کہتے ہیں زانکا یا ذالکا اولائکا، جب عورت ہو تو کہتے ہیں تانکا، تلکا وغیرہ، اولائی کی، ٹھیک ہے۔ اب بہن سمجھ آ گئی؟ ذالکا کا مطلب وہ جب دور ہو۔ جی اسماء الاستفہام کچھ ایسے اسم ہیں جن کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، سوال پوچھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ختم کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟